وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 1 سے 6 حصہ دوم۔ آج کا موضوع کیا روز جزا کا دن ضرور آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والذاریات ذروا۔ اڑا کر بکھیر دینے والی ہواؤں کی قسم۔ فالحاملات وقرا۔ اور پانی کا بارے گراں اٹھانے والی پدلیوں کی قسم۔ فالجاریات یسرا۔ اور خرامہ خرامہ چلنے والی کشتیوں کی قسم۔ فالمقسمات امرا۔ اور کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ انما توعدون لصادق۔ بے شک آخرت کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے بالکل سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ اور بے شک اعمال کی جزا و سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ سامعین کرام، سورہ زاریات آیت 1 سے آج کا سبق ہے۔ والزاریات ضرباً، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں۔ فالحاملات وقرا، اور پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ یہ ساری باتیں اس پر دلیل ہیں کہ انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزائے اعمال جو ہے ضرور پیش آنی ہے۔ سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا تھا گزشتہ سبق میں بھی کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، تو یہ ایک بڑی کمزوری ہے۔ حقیقت میں اس کو مان لینا چاہیے کہ ہاں، دیکھیں اس کا میں تو آپ کو ثبوت بھی پیش کرتا ہوں۔ یعنی دعویٰ میرا یہ ہے کہ ہم آج کا معاشرہ بلکہ امت مسلمہ روز حشر کے حساب سے نہ صرف غافل ہے بلکہ اس کو تسلیم بھی نہیں کرتی، سرے سے تسلیم نہیں کرتی کہ یہ واقعہ بھی ہونے والا ہے۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے تو قرآن کو کبھی کا ترک کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں سقوط بغداد ہوا اور لاکھوں مسلمان تہ تیخ کر دیے گئے، کروڑ کی تعداد تک پہنچتی ہے اس کی، تو وہ تہ تیخ کر دیے گئے۔ جس طریقے سے ان 1 کروڑ، مثال کے طور پہ چلے لگا لیں 1 کروڑ مسلمان، یہ وہ 10,000 مسلمان تھے جو مکہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دے دیا تھا، لیکن جو پھر
یعنی دین کے ساتھ حشر ہوا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام. تو قرآن کو تو ہمیں ترک کیے جو ہے صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں، اور پھر دین باقی نہیں رہا، یعنی عملاً دین باقی نہیں رہا. ہم نے دین کو بھلا دیا، ہم نے اپنے رسول کو بھلا دیا، ان کی تعلیمات کو بھلا دیا، اپنے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا. اور پھر یہ ہے کہ ہم تو اپنے خواہشات کے غلام بن کے رہ گئے. خواہشات غلام، یعنی دیکھیں یہ ویسے میں ایک ضمنی بات کر رہا ہوں. جو بادشاہ تھے ہمارے، بہت سے بادشاہ تھے کہ انہوں نے بادشاہت اس وقت سنبھالتے ہی اپنے بھائیوں کو مروا دیا کرتے تھے. اور بلکہ آپ کے جو مغل بادشاہ ہیں اس کے بیٹے نے یعنی تخت پہ بیٹھ گیا، میرے خیال سے شاہ جہان تھا، اس کے بیٹے نے اس کے آنکھوں میں سلائی پھروا دی، گرم سلوائی، اندھا ہو گیا وہ. تو یہ تو آپ نام اگر کسی کا عبد الرحمن ہے لیکن کام جو ہے اگر ابو جہل کے ہیں تو پھر اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا نام کیا ہے. ہم نے تو کب کا اسلام ترک کیا ہوا ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں. اسلام بحیثیت دین ہم نے کب کا ترک کیا ہوا ہے، صدیاں بیت گئی ہیں. آج جو معاشرہ ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، اس کا رخ تو ظاہر کی طرف ہے. اللہ کو منزل اور مقصود بنانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو بہرحال یہ بڑی دکھی باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم بیٹھے میں. اور پھر قرآن یہ آیات جو تھیں خالص مشرکوں کے لیے تھی، لیکن آج اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی ہیں، کیونکہ ہم بھی نہیں مانتے آخرت کو، یعنی یوم جزا کو ہم مانتے نہیں ہیں عملی طور پہ. یعنی ساری کوششیں تو ہمارے ظاہر کے لیے. اس میں آپ کو ایک آیت بھی سنا دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ اور کوشش جو ہے صرف ہو گئی دنیا ہی کے لیے. ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون، اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو وہ مسلمان اور بہتر مسلمان سمجھتے ہیں. لیکن مسلمان کی حیثیت سے جو یہ بھی نیک کام بھی کریں گے، یہ دنیا دار، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے میری ملاقات سے اول تو انکار کر دیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے نیک اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، وزن نہیں ہوگا. اور وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے سامنے لے آؤں گا ان کے وہ نیک اعمال جو انہوں نے کیا تھا. یہ نمازیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نمازیں ہیں، سالوں کے حساب سے روزے رکھے ہوئے اس نے، اور مکے مدینے کے چکر لگائے ہوئے، کلمہ بھی پڑھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، لیکن دنیا کا بندہ تھا، اللہ کا بندہ نہیں تھا. مقصود دنیا تھی، آخرت سے عملاً انکاری تھا. آج کا معاشرہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ عملاً انکاری ہے. ہماری ساری کوششیں ظاہر کے لیے. آپ دیکھ لیں آپ کے جو لیڈران ہیں بڑے بڑے جو ہیں، تو وہ اسلام کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے. اسی طرح آپ کا جو یہاں غریب سے غریب آدمی اور امیر سے امیر آدمی بھی اسلام کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے. وہ نہیں جانتا کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ رسول کی دعوت کیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ قرآن کی دعوت کیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ نماز کا کیا فائدہ ہے. اور دین اسلام کی حقیقت سے تو ہم بے خبر ہیں سامنے کرام. یہ بات 2018 اگست
کہ 28 تاریخ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کل کا مجھے علم نہیں ہے کہ کیا ہوگا، لیکن آج کی تاریخ میں یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ جو پیش آ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے انکاری ہیں، کفروا بآیات ربہم، اور یہ آیت میں نے آپ کو گزشتہ اس میں بھی سنائی تھی، لیکن ایک آیت میں آپ کو اور سنا دوں، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اپنے رسول، اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس شخص سے منہ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، من تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ آپ دیکھ لیں آج صرف دنیا کی زندگی ہماری منزل ہے۔ آپ ابھی الیکشن ہوا ہے اور آپ کے حکومتیں بن گئی ہیں، ساری تقریر جو ابھی آپ کا حکمران بنا ہے وزیر اعظم، ساری تقریر دنیا کے معاملات پہ مشتمل تھی۔ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، درخت لگائیں گے، اسپتالوں کی حالت ٹھیک کریں گے۔ یہ اسلام کا نام نہیں ہے، دین کا نام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دنیا میں دیکھیں، یہ تو مملکت خداداد پاکستان ہے، ہم نے اس لیے اس کو حاصل کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اس میں ہم کلمہ طیبہ کا نفاذ کریں گے اور دنیا کے لیے اس کو ایک رول ماڈل بنائیں گے۔ تو وہ مقصد تو ہم کبھی کا بھول چکے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، آیت 1 سے 6 تک میں نے آپ کو جو بتائی ہے، اس میں اس کا مضمون کیا ہے؟ اس میں اول تو اللہ تعالیٰ ایک گواہیاں پیش کر رہا ہے کائنات سے دوبارہ زندہ ہونے پر اور روز حشر پر۔ تو بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، والذاریات ضرباً فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ یہ 4 آیات ہیں جو دلائل ہیں اور جس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ بھئی یہ دیکھو 4 چیزوں کو تم دیکھو، اس میں میری ربوبیت کو دیکھو نمبر 1، پھر اس میں میری قدرت کو دیکھو نمبر 2، پھر اس میں جو کام ہو رہا ہے۔ یہ واٹر سرکل کا اصل میں مضمون ہے کہ انسان پانی کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پانی کس طریقے سے میں تم پر نازل کرتا ہوں اور کس طریقے سے تم فیضیاب ہوتے ہو، کیونکہ پانی تو ہماری اشد ضرورت ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے بغیر پانی کے، انسان پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس طرح کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح انسان جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، زندگی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی بنیاد تو پانی سے بنائی ہے۔ تو بہرحال اس میں دیکھیں یہ جو ہم نے یہ 4 آیات ہیں جو کہ دلیل کے طور پہ پیش کی جا رہی ہیں، اس میں ایک تو بعث بعد الموت کی بات ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ جو گزشتہ سبق تھی، گزشتہ صورت تھی، اس میں یہی تھا کہ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ جب رسول آیا تو اور اپنا پیغام پیش کیا، یعنی آخرت کے بارے میں یا دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، انہوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجل بعید، جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں، بکھر جائیں، تو دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ تو بہرحال اسی نقطے پر یہ آیات آ رہی ہیں سامعین کرام، اور پھر اس میں اس بات آخرت کی بھی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کو بنیاد بنا کے جب دوبارہ زندہ ہوں گے، اور دوبارہ زندہ ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو پہلے ایک مضمون بیان کر دوں، یعنی پانی یہ مختلف شکلیں بدل لیتا ہے اور آخر میں پھر پانی بن جاتا ہے۔ یعنی پہلے تو آپ دیکھیں بخارات، سمندر سے بخارات اڑتے ہیں تو وہ یعنی پانی جو ہے وہ بخارات بن جاتا ہے، پھر ہوائیں لے کے اس کو چلتی ہیں اور پھر کہیں بارش، کہیں پہ پانی کی صورت میں آتا ہے، براہ راست زمین پہ پانی کی صورت میں آتا ہے،
اور کہیں برف بن کے برستا ہے. برف باری ہوتی ہے نا پہاڑوں پہ. آج بھی آپ کے یعنی پاکستان میں بڑے بڑے گلیشیئر ہیں، سیاچن گلیشیئر ہے جس پہ کبھی موسم بدلتا ہی نہیں ہے، اور ہر وقت برف اور برف باری، اور یہ بڑی بڑی جو چوٹیاں ہیں اس پر یہاں جون جولائی کا مہینہ ہوگا، وہاں برف باری ہو رہی ہوگی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے گرمی کے موسم میں وہی پانی، وہی برف جو ہے پھر پانی بن جاتی ہے، اور پانی بن کے جو ہے پھر پانی سے پھر اس کے دریا بہتے ہیں. یہ دریائے سوات یہ کہاں سے نکلا ہے ہمارا؟ آپ کا دریا سوات یہ تو وہیں پہاڑوں سے برف بن کے پانی آ رہا ہے. آپ دیکھیں جو آپ اس پانی کے قریب ہوتے جائیں گے تو بالکل یخ برف کی طرح آپ کو یہ پانی ملے گا. یعنی آپ مدین میں جائیں، کالام میں جائیں تو ٹھنڈے سے ٹھنڈا تر ہوتا رہے گا. پھر آپ دیکھیں بہرحال وہ پانی پھر آتا ہے دریاؤں کی شکل میں. دریائے سوات ہے، اس پہ آپ نے بند بھی بنا لیا ہے اور بجلی بھی اس سے کام لے رہے ہیں، لیکن وہ پانی پھر آپ کی زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پھر یعنی پھر جب بارش برستی ہے تو وہ پانی جو ہے زمین میں جذب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں زمین کے نیچے پانی موجود ہے. ہمارا جو مردان کا شہری علاقہ ہے، بلکہ بہت سی جگہیں کہ وہاں بور کر کے پانی نکالا جاتا ہے. یعنی جہاں آبادی ہوتی ہے وہاں تو نالوں میں چلا جاتا ہے، لیکن جہاں آبادی نہیں ہے، کھیت ہیں، وہ پانی وہیں پر پھر جذب ہو جاتا ہے. نالے بھی بہہ نکلتے ہیں لیکن زمین میں بھی جذب ہو جاتا ہے. بہرحال وہی پانی جو ہے نالوں کی صورت میں، ندیوں کی صورت میں چلتا ہوا دریا کی صورت اختیار کر لیتا ہے. دریا میں جا کے وہ ندی نالے جو ہیں دریا میں گر جاتے ہیں، اور دریا جو ہے پھر چلتے ہیں سمندر کی طرف. تو دیکھیں یہ ایک پانی کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. اب اس میں اگر یعنی ہمارا دیکھیں سائنس کا ایک اصول ہے کہ مادہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. اب پانی کو تو ہم استعمال کر لیتے ہیں، یعنی آپ نے ٹنکی بھری اپنے گھر کی، پانی کی ٹنکی بھری، فل ہو گئی. اب 2 دن بعد وہ خالی ہو گئی. کیا ہوا؟ وہ پانی استعمال ہو گیا. کچھ آپ نے پی لیا، کچھ کھانے میں، لیکن کہیں یہ جاتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں نے جو پانی پی لیا وہ اس سے یعنی جو بھی قیمتی جز تھے وہ میرے بدن نے جذب کر لیے پانی، اور پھر باقی پانی یا تو یعنی پسینہ آ گیا مجھے، یا پیشاب کے ذریعے وہ پانی نکل گیا. اور پھر آپ دیکھیں وہی سرکل ہے، پانی کم اور زیادہ نہیں ہو رہا، وہی پانی ہے لیکن شکلیں بدل رہا ہے. وہ پانی جو سمندر سے اڑا تھا کچھ عرصے بعد واپس سمندر پہنچ گیا، شکلیں بدلتے بدلتے. پانی نے برف کی شکل اختیار کر لی، پانی نے بارش کی شکل اختیار کر لی. اور پھر تو دیکھیں یہ انسان، یہ تو ہم یعنی سائنس کا یہ اصول ہے کہ مادہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. تحلیل ہو سکتا ہے، شکل بدل سکتا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا. وہ اپنے رنگ خاصیت بدل لیتا ہے. مثال کے طور پہ پانی ہے اور ایک برتن میں آپ اس کو گرم کرنے کے لیے رکھیں مثال کے طور پہ، تو بھاپ بن کے اڑ جائے گا. اسی برتن کو آپ وہ بنا لیں، فریزر میں رکھ لیں، برف بن جائے گی. لیکن جو پانی بھاپ بن کے اڑ گیا وہ تو کہیں گیا نہیں ہے، وہ تو بخارات بن گئے اس کے. تو یہ نقطہ جو ہے یعنی یہ ہمارے لیے، یہ مشرکین کے لیے جب تھا تو تھا، لیکن ہمارے یقین کے لیے ہے کہ مادہ جو ہے وہ تو ضائع نہیں ہوتا. ہاں اجزاء تحلیل ہو جاتا ہے اسی کائنات میں. اب یہ قیامت کس کا نام ہے کہ انہی اجزاء ترکیبی کو جو بکھرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک یہ بات ہے، یعنی یہاں یہ والذاریات ضرباً کہ جو تھوڑا سا میں اس کی تفصیل بھی آپ کو کہہ دوں کہ والذاریات ضرباً قسم ہے ان ہواؤں کی
جو گرد اڑانے والی ہیں. اس سے مراد وہ سمندری یعنی جو ہوائیں ہیں، اور وہ اس سے یعنی بخارات بنتے ہیں. سمندر پہ جب دھوپ پڑتی ہے تو اس سے پانی بخارات بن جاتا ہے. اب وہ بخارات کو ہوائیں، جس طرح یہاں ایک جگہ گرد و غبار ہوتا ہے، مثال کے طور پہ سڑک پہ آندھی چلتی ہے تو گرد و غبار کو اڑا کے لے جاتی ہے، اسی طرح سمندر میں جب آندھی چلتی ہے اور ہوائیں چلتی ہیں، تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو وہ آبی بخارات کو اوپر لے جاتی ہیں اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ ایک مطلب شروعات اس طرح. پھر جو ہے فالحاملات وقرا، پھر وہ ہوائیں حامل مطلب اٹھانے والی، بادل اٹھائے ہوئے، وہ آبی بخارات اٹھائے ہوئے اس سے بادل بن جاتے ہیں اور وہ پھر آسمان پہ چلے جاتے ہیں. فالجاریات یسرن، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی سبک مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، اور اس طرح آپ دیکھیں نا بادل کس طریقے سے بعض اوقات ان کو بادلوں کو آپ چلتا ہوا دیکھیں گے تو وہ چلنے کو اللہ تعالیٰ فالجاریات یسرن، سبک رفتاری کے ساتھ وہ چلنے والی ہیں آسانی کے ساتھ. فالمقسمات امرا، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. وہ بادل جو ہے اللہ تعالیٰ جہاں بھی چاہتا ہے بارش وہاں پہنچ جاتی ہیں، وہ ہوائیں لے جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ مادہ فنا نہیں ہوتا اور پھر واپس آ جاتا ہے. سمندر سے پانی یعنی بخارات بن کے اٹھا اور پھر ندی نالوں کے ذریعے واپس سمندر میں آ گیا. ایک نظام ہے. اے انسان، اسی طریقے سے تم اگر مر بھی جاؤ، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤ اور تمہارے اجزائے ترکیبی تحلیل بھی ہو جائیں، لیکن روز قیامت کا جب سور پھونکی جائے گی تو وہ تمام ہڈیاں اور وہ جو تحلیل شدہ اجزاء ہیں وہ اکٹھے ہو کے دوبارہ انسان بن جائے گا. کذالک النشور، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کذالک یحیی الموتیٰ، اسی طرح میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، یا اسی طرح دوبارہ زندہ ہونا ہے نشور. تو بہرحال تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ دلیل ہے کہ انما توعدون لصادق، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور بے شک جو روز جزا ہے وہ ضرور قائم ہونے والا ہے. اچھا، اب یہاں ایک مضمون ہے سامنے کرام، اور وہ مضمون یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں کہ میں کون ہوں. تو جب ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری جو اصل ہے وہ روح ربانی ہے، اور تمہارا جسم جو ہے وہ اس مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے میں نے تمہارے جسم کو پیدا کیا ہے، اسی میں تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے. وفیہا نعیدکم، اس میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکال لیں گے. تو بہرحال یہ ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا، ہو سکتا ہے مضمون پورا نہ ہو لیکن میں کچھ آپ کو بیان کر دوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اپنے آپ کو پہچاننا از حد ضروری ہے. کوئی بھی مشین ہوتی ہے سامنے کرام، دنیا میں کوئی بھی مشین ہے، ایک الیکٹرانکس کی دکان ہے مثال کے طور پہ، مختلف چیزیں ہیں. تو ہر جو مشینیں ہیں مثال کے طور پہ، وہاں پہ ٹی وی بھی ہیں، وہاں فریج بھی ہیں، وہاں اے سی بھی ہیں، وہاں جو ہے واشنگ مشینیں بھی ہیں، وہاں چھوٹی چھوٹی ٹوسٹ کو گرم کرنے والی مشینیں ہیں، آٹا گوندنے کی مشینیں ہیں، اور بے شمار اقسام کی. بڑی دکان میں آپ چلے جائیں گے تو مختلف وہ ہوتے ہیں. تو اب ہر چیز کا الگ ایک مقصد ہوتا ہے. الیکٹرانکس کی دکان میں جب آپ جاتے ہیں، ایک بڑی شاپ ہے، وہاں بڑی چیزیں بھی ہیں، چھوٹی چیزیں بھی ہیں. تو ہر چیز کا مقصد بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں
کہ ٹوسٹر ہے، ٹوسٹر مشین ہے، تو اس میں تو آپ کپڑے نہیں دھو سکتے، اس سے تو آپ کو ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ سکتی، اور اس سے تو آپ کمرے کو نہیں گرم کر سکتے کہ ٹوسٹر جلا دیا جی کمرہ گرم ہوگا کیونکہ اس میں ہیٹر ہے۔ ہر چیز کی بنانے کی، یعنی ہم بھی دیکھیں یہ مثال ہیں، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ مضمون جو ہے میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ کیوں افسوس؟ اس لیے ہے کہ میں تو مسلمان کا بچہ ہوں، ہم بھی مسلمان، سب مسلمان کی اولاد ہیں، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ تم پیدا کی، کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ چیز جو ہے ہمارے نصاب سے باہر ہے کہ ہم کون ہیں اور ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہمیں بنایا کیوں گیا ہے۔ یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے۔ بہرحال سامعین کرام، میں اس وقت آپ سے اجازت کا طالب ہوں، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ مزید بات کریں گے اس پہ، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ جی اب ترجمہ سنا دیں۔ والزاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، فالحاملات وقرا، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں۔ وقرا بوجھ کو کہتے ہیں، حامل اس کو کہتے ہیں اٹھانے کو۔ فالجاریات یسرا، پھر چلنے والی ہیں آسانی کے ساتھ، یعنی آسانی کے ساتھ۔ ایک تو تیز ہوائیں، طوفان ہوتا ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں آسانی کے ساتھ یہ بادل جو ہیں اڑتے پھرتے ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر تقسیم کرنے والی ہیں وہ امر یعنی حکم کو، یعنی بارش کی تقسیم کو۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو وہ سچی ہے۔ اس کے توعدون کے دو معنی ہیں کہ جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، خوف دلایا جا رہا ہے، وہ دونوں جو ہیں، وہ ڈراوا بھی سچا ہے اور وہ وعدہ بھی سچا ہے۔ معنی ایک ہی ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور دین جو ہے یعنی جزائے اعمال کا دن ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. والذاریات ذروا By the spreaders spreading, فالحاملات وقرا and those carrying loads, فالجاریات یسرا and those moving gently, فالمقسمات امرا and those distributing as commanded. انما توعدون لصادق What you are promised is true. وان الدین لواقع۔ Judgment will take place. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔